ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 سے ضمیر علی بدایونی کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے ادبی تنقید کا سفر، سوسیئر سے دریدہ تک، مظہری ساختیات۔ سماعت فرمائیے ضمیر علی بدایونی کا مضمون ادبی تنقید کا سفر، سوسیئر سے دریدہ تک، مظہری ساختیات۔ ضمیر علی بدایونی کا یہ مضمون 6 اقساط میں یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ جنیوا دبستان تنقید کے نزدیک ادبی متن لٹریری ٹیکسٹ دراصل ایک مستند شعور، آتھینٹک کانشسنس کی دستاویز ہوتی ہے جو مصنف اپنی مخصوص دنیائے زیست کے تجربات سے مرتب کرتا ہے۔ ایک نظم، ایک افسانہ یا ایک ادب پارہ اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے جو ایک مصنف کے داخلی تجربات میں کائنات شعور، آبجیکٹ آف کانشسنس کے معروض کے طور پر آتی ہے۔ نظم یا افسانے کی دنیا سے جو باہر ہے اسے وہ تخفیف و تحویل کی نظر کر دیتا ہے، یعنی جو چیز اہم ہے وہ شعور کی حالت ہے، یعنی وہ اشیاء نہیں جو شعور کی معروضات ہیں، یعنی شعور کا تصور شے نہ کہ حقیقی اشیاء جو کہ شعور سے باہر ہیں، یعنی شعور کی فکری اور جذبی مقصودیت، جسے بیلجیم کے ایک مشہور نقاد پولیٹ نے اس طرح کہا کہ ایک کتاب مجسمے یا گلدان کی طرح ایک خارجی شے نہیں ہوتی، بلکہ وہ قاری تک ایک اندرونیت، انٹیریورٹیا منتقل کرتی ہے۔ وہ ایک حامل شعور، کنٹینر آف کانشسنس ہوتی ہے، اور قاری اور مصنف دونوں کا شعور اس پر عمل کرتا ہے۔ پولیٹ اس کو ایک انوکھی، نرالی اور تکلیف دہ صورتحال قرار دیتا ہے۔ کتاب کو وہ خون آشام عفریت، ویمپائر قرار دیتا ہے جو دوسروں کے خون پر زندہ رہتا ہے۔ مظہری نقاد کا ہدف تحقیق، نظم یا افسانے کی انا، جوہر یا شعور کی ساخت ہوتا ہے، یعنی شعور کا آبشار جسے مقصودیت کا نام دیا جاتا ہے۔ شعور کی مقصودیت کے بغیر ادب پارے کی فنی اور جمالیاتی خوبیاں، اصناف ادب اور بیان کی مرصع کاری، اسلوب اور حیت، ان سب کی حیثیت ثانوی ہے۔ اولی اہمیت کا حامل شعور اس کی واردات اور اس کی مقصودیت ہے۔ ادب پارہ عامل شعور ہے اور مستند قرض سے مراد قاری کی وہ کوشش اور کاوش ہے جو اس شعور کی بازیافت کے لیے کرتا ہے جو کسی ادب پارے میں موجود ہے، جسے پولیٹ اس طرح بیان کرتا ہے: The reader is made to think the thoughts of another، یعنی دوسری انا جو کسی ادب پارے میں آباد ہے وہ قاری میں بھی داخل ہو جاتی ہے جب وہ کتاب پڑھتا ہے، لیکن یہ قاری کی داخلیت پر قابض ہونے والی انا مصنف کی انا نہیں، بلکہ وہ شعور ہے جو کسی ادب پارے میں موجود ہوتا ہے، یعنی کانشسنس ایمبڈیڈ ان دا ورک۔ قاری کی دوسرے کے شعور تک رسائی ادب پارے کے ذریعے ہوتی ہے۔ پولیٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ کسی مصنف کے مختلف ادب پاروں سے واقفیت قاری کو مدد دیتی ہے وہ مصنف کے تشخص کی ساخت، اسٹرکچر آف آئیڈینٹیفائی تک رسائی حاصل کر سکے، یا مصنف کے عمومی اور مشترک جوہر تک جس کی تعریف مشکل ہے سوائے تجریدی اصطلاحوں کے۔
یہ عبارت ہے مصنف کی ذہنی کائنات کی وضاحت سے، اس کے شعور کی ساخت سے۔ لسانی ساختیں شعور کی ساخت میں مدغم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جتنی انا وجود پذیر ہوتی ہے، جو مصنف کی انا کا حصہ ہونے کے باوجود اس سے الگ اپنا وجود رکھتی ہے، جس کی بازیافت یا دریافت قاری کا شعور کرتا ہے۔ مصنف ادب پارا وجود میں تو لے آتا ہے، لیکن وہ حقیقی صورت قاری کے عمل قرأت سے حاصل کرتا ہے، جسے رومان انگریڈنٹ اسٹیٹک کنسیڈرائزیشن آف اے لٹریری ورک آف آرٹ، ادبی فنکارے کی جمالیاتی حقیقت پذیری کا نام دیتا ہے۔ انگریڈنٹ کے نزدیک کسی ادب پارے کے 3 موجوداتی یا کونی انٹالوجیکل ایسپیکٹس پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا، انسانی شعور کے مقصودی اور تخلیقی اعمال۔ دوسرا، متن کا ٹھوس اور حقیقی مواد، اور تیسرا، مثالی تصورات۔ ان تینوں پہلوؤں کا ادب پارے کے کوئی ربط یا موجوداتی رشتے کے لیے ہونا لازمی ہے۔ انگریڈنٹ کے نزدیک ادب پارا نہ تو خالص موضوع ہوتا ہے اور نہ خالص معروض، بلکہ کئی پہلوؤں پر مشتمل ہوتا ہے، جن کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے، یعنی لفظ اور اس کی آواز، جملے یا معنی کی وحدتیں، وہ اشیاء جن کی نمائندگی کی گئی ہو، اور حقیقت کے وہ پہلو جو مکمل طور پر ادب پارے میں ظاہر یا بیان یا مصور نہ ہو سکیں، سوائے اس کے کہ ان کی کسی منصوبے کے تحت تصویر کشی کی جائے، اور یہ تصویر کشی ادب پارے میں کی جائے۔ یہ سارے پہلو اور پرتیں مل کر ایک منصوباتی ساخت، اسکیمیٹائز اسٹرکچر کا حصہ بن جاتی ہیں، جسے قاری مکمل کرتا ہے۔ ادب پارا کئی نوع کی عدم تعینات کا حامل ہوتا ہے، اس میں خلا موجود ہوتا ہے، جسے قاری متعین اور پر کرتا ہے۔ انگریڈنٹ کہتا ہے کہ ناول میں کسی کردار کا بیان یا تصویر کشی کبھی مکمل نہیں ہوتی، اس میں تشنگی اور کمی موجود ہوتی ہے۔ ناول کے صفحات پر اسے زندہ کرنے کے لیے قاری کو یہ کمی یا فقدان یا خلا کو مکمل کرنا ہوتا ہے، فقدان کو دور کرنا ہوتا ہے، جسے انگریڈنٹ حقیقت سازی کا عمل کہتا ہے۔ فن پارے کو زندہ رکھنے کے لیے حقیقت سازی کے اس عمل کی تکرار ہوتی رہنی چاہیے، لیکن یہ عمل من مانے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ ادب پارا اس سلسلے میں کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے، تاکہ قاری غیر ضروری داخلیت کا شکار نہ ہو جائے، اور معروضی اور موضوعی معنویت کا رشتہ و توازن ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ادب پارا اسی داخلی و خارجی جمالیاتی توازن پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ حقیقت سازی کا یہ عمل ان تقاضوں کو پورا کرے جن کا ادب پارا متقاضی ہوتا ہے، تاکہ قاری بھٹک کر اپنی داخلیت میں گم نہ ہو جائے۔ ادب پر مظہری اثرات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ جرمن استقبالی جمالیات کے مفکرین والف گانگ آئزر اور یاس دونوں اس دائرے سے باہر نہیں ہیں، جس کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ استقبالی جمالیات مظہری نقطہ نظر کی توسیع ہے۔ والف گانگ آئزر کے نزدیک جب ہم کوئی ادب پارا پڑھتے ہیں تو ہماری ذات عارضی طور پر معطل ہو جاتی ہے، ہماری شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن قاری کی موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ
اس عمل سے ادب پارا زندہ ہو جاتا ہے، لیکن بیگانگی ذات کا عمل عارضی طور پر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں کسی دوسرے کے خیالات پڑھتا ہوں تو اپنے شعور کی رو سے خود میری انا غائب ہو جاتی ہے۔ شعور کی رو سے اپنی ذات کا غائب ہونا معدوم ہونے کے مترادف نہیں، جیسا کہ سارتر کا خیال ہے کہ شعور کے بہاؤ سے الگ ہوتے ہی ہم معدوم ہو جاتے ہیں، لیکن آئزر کے نزدیک ہم ذات کے ضیاء کے عمل سے ضرور گزرتے ہیں، معدوم نہیں ہوتے۔ سارتر کے نزدیک تو انا شعور سے باہر معروض کے طور پر موجود ہے، اور جب تک اس کا تصور شعور کے بہاؤ میں موجود ہے، انا بھی موجود ہے۔ شعور کے بہاؤ سے تصور انا کی علیحدگی سارتر کے نزدیک معدومیت ہے، لیکن پولیٹ اور آئزر شعور اور انا کے تعلق کو ایک دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں مظہری مفکر و نقاد پولیٹ کتاب خانی کے بارے میں لکھتا ہے، جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ میری ذہنی دنیا کا حصہ ہے، اور پھر بھی میں ایک ایسے خیال کو سوچ رہا ہوں جو واضح طور پر کسی دوسری ذہنی دنیا سے وابستہ ہے۔ جو مجھ میں سوچا جا رہا ہے گویا کہ میں موجود ہی نہ تھا۔ یہ نقطۂ نظر پہلے ہی ناقابل تصور ہے، اور اگر میں سوچوں تو اس سے بھی آگے جاتا نظر آتا ہے۔ کہ ہر خیال کے لیے ایک موضوع ہونا چاہیے جو اسے سوچے۔ یہ خیال جو میرے لیے غیر ہے اور اس کے باوجود میرے اندر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھ میں ایک موضوع ہو جو مجھ سے اجنبی یا غیر ہو۔ جب بھی میں پڑھتا ہوں میں ذہنی طور پر ایک میں کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے باوجود میں جس میں کا اعلان کرتا ہوں وہ میں خود نہیں ہوں۔